جناب جوش ملی آبادی صاحب نے اپنے بچپن کی عید کا ذکر کیا ہے. اس کے کچھ ٹکڑے سنیے. آہا، عید! اللہ اللہ، رمضان کی 29ویں یا 30ویں شام، صبح عید کا پیغام اور رویت ہلال کا اہتمام. ایک بلند چبوترے پر گھر کی تمام بیویاں چاند دیکھنے کی تمنا میں جمع ہو جایا کرتی تھیں، اور چاند نظر آتے ہی سب کی سب جھٹ سے آنکھیں بند کر لیتیں اور درود پڑھتیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر زیر لب دعائیں مانگتیں، اور دعائیں مانگ کر اپنے اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرتیں اور پھر ایک دوسرے کے منہ پر چاند دیکھا کرتی تھیں. اس کے بعد عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک کے نعروں سے در و دیوار گونجتے، چوڑیاں کھنکنے اور چہروں کے رنگ چہچہانے لگتے، اور مردانے میں گولے چھوٹنے اور بندوقیں داغنے کی آوازیں آنے لگتیں. مرد تلواروں میں اپنا منہ دیکھنے لگتے، اور دروازے پر نوبت بجنے اور شہنائی کی آوازیں ہوا میں مچلنے لگتیں. چاند دیکھ چکنے کے بعد میرے سرہانے کے اسٹول پر سنہری جرنیلی ٹوپی، جھمکتا ریشمی جوڑا اور پائتی کے اسٹول پر ڈاسن کا ایک چمکیلا جوتا رکھ دیا جاتا تھا. عید کی خوشی میں نیند کسے آتی، بس ایک ذرا سی جھپکی سی آتی اور بار بار آنکھ کھل جایا کرتی تھی. بار بار سنہری ٹوپی کے ایک ایک پھول کو دیکھتا، جی میں آتا کہ ابھی ٹوپی پہن لوں، پھر خیال آتا کہ جھوٹی ہو جائے گی. پھر تہہ کر کے جوڑے پر بڑی آہستگی کے ساتھ بار بار ہاتھ پھیرتا. اس کی نرمی کا لمس تمام بدن میں جھرجھری بن کر دوڑ جاتا. پھر جوتے کی نظر کو پھسلا دینے والی چکنائی پر انگلیاں دوڑاتا اور اسے سونگھ بھی لیا کرتا تھا. اور جب دھندلکے کا چمپئی رنگ فضا میں کروٹیں لے کر میرے خون کی گردش میں شریک ہو جاتا تو سینے میں نشاط کی گھنٹیاں ٹن 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 بجنے لگتیں، اور میں بستر سے جست لگا کر انگیائی میں اس طرح آ جاتا جیسے اسپرنگ دار گڈا ڈبیا کے ڈھکن کھلتے ہی باہر کھڑا ہو جاتا ہے. ہائے، دل میں وہ صبح عید کی دھومیں، انگنائی میں وہ رنگوں کی گھومیں، وہ سقف و بام کے کہے، وہ زمین و آسمان کے چہچہے، وہ رگوں پہ میں خوشی کی سرسراہٹیں، وہ سینے میں کسی الڑ کی سی آہٹیں، وہ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹیں، وہ فواروں کی سی اچھلتی امنگیں، وہ ترنگوں کی غزالان رمیدہ کی سی شلنگیں. سانس اندر کھینچتا تو جگر تک ٹھنڈک اتر جاتی، اور سانس باہر لاتا تو کڑم دھڑم کی صدا آ جاتی. حمام سے بالیدہ روح اور بے وزن جسم کے ساتھ جب نکلتا تھا تو ایسا محسوس ہونے لگتا تھا کہ کسی مثنوی کا شہزادہ گلفام ہوں، جس کو پریاں اڑا کر پرستان لے آئی ہیں اور تتلیوں کے پروں کی کشتی میں بٹھا کر پنکھڑیوں کے دریا کی سیر کرا رہی ہیں. عیدگاہ جاتا تو خوشی اس حیرت ناک منزل تک پہنچ جاتی تھی کہ عیدگاہ کے ملاؤں کے ترشے لب اور جلاہوں کی کچی داڑھیاں تک اچھی لگتی تھیں. عیدگاہ سے پلٹتا تو یہ دیکھتا کہ بڑی سریلی آواز میں میرے پھاٹک پر نوبت بج رہی ہے اور میرے باپ کا دربار جمع ہوا ہے. احاطے میں وہ ہجوم کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں. صحن کے ایک گوشے سے دوسرے تک انگرکھے پہنے، سروں پر گول گول مندیلیں رکھے، چھلب دار دف بجا بجا کر گانے، اور چاندی کے ورق سے ڈھکے ہوئے سوئیوں اور شیر خرمے کے تھال حاضرین کے سامنے رکھتے ہوئے میں اور خاص دان اور عطردان گردش کر رہے ہیں. عطر خس کی لپٹوں سے تمام احاطہ بھرا ہوا ہے. یوں تھی میرے بچپن کی عید.